کہ ایک سوال ضمناً اس کے ساتھ ذہن میں آ گیا جعلی ڈگری کے حوالے سے. ایک بندے کے پاس جعلی ڈگری ہے, اب وہ جاب حاصل کر لیتا ہے, اس کی کمائی کی کیا حکم ہے؟ اگر تو اس جاب کی ریکوائرمنٹ وہ ڈگری تھی تو ظاہر ہے اس کی کمائی تو حرام ہے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ بہانہ کرے کہ ٹھیک ہے میں نے انیشلی تو ایک غلط طریقے سے جاب حاصل کر لی, لیکن اس کے بعد میں پرفارم تو ویسا ہی کر رہا ہوں جیسا کہ ایک ڈگری والے نے پرفارم کرنا تھا, تو ہم اسے ریبٹل کریں گے کہ آپ نے نہ صرف حقوق اللہ کو وائلیٹ کیا ہے, حقوق العباد کو بھی وائلیٹ کیا ہے. جس شخص نے اتنی محنت سے رقم لگا کے وقت لگا کے ڈگری حاصل کی اور اس کا حق تھا وہ نوکری حاصل کرنا, آپ نے جعلی ڈگری کے ذریعے نہ صرف اس کا حق مارا ہے بلکہ آپ نے جو نیشن کے ٹیکسز کے اوپر ان اداروں کی تنخواہیں دی جاتی ہیں جو آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے, آپ پوری نیشن کے مجرم ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ کام تو پرفارم کر رہا ہوں. بھائی یہاں پہ تو اکثر سرکاری اداروں میں جو کام سینئر آفیسرز کر رہے ہیں نا, وہ میرے خیال ہے ان سے بہتر ان پڑھ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ جسٹیفائی تو پھر بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس ڈگری والا بندہ یہ کام کرے گا. دین کے کام میں تو ہے بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی آتی ہے آپ نے آگے پہنچانی ہے. ٹھیک ہے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, اور قرآن میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہماری یہ تمام تبلیغی جماعتیں بنی ہیں, خواہ وہ دعوت اسلامی ہو یا دعوت و تبلیغ کا کام ہو, تبلیغی جماعت کا, اس میں سارے علماء تو نہیں ہیں, 99.9% لوگ عوام الناس ہیں. بالکل. وہاں ڈگری کا معاملہ نہیں, وہاں پہ آپ نے جو دین سیکھا وہ امت کی ذمہ داری آگے پہنچانا. لیکن جہاں پہ ڈگری شرط ہے, اب میں آپ کو بتاؤں, حالانکہ میں نکاح طلاق کے مسائل علماء سے بہتر بتا سکتا ہوں, لوگوں کو بتاتے ضرور ہے, فتویٰ ہم نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں آپ ادارے کی طرف رجوع کریں جو اتھرائز ہے, جو آپ کو ریٹرن جی, جہاں مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ اب ایک ریٹرن چیز آ گئی. مثلا اگر آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں جس کے پاس ڈگری بھی ہو, اگر اس کے پاس نکاح کا رجسٹر نہیں ہے, وہ نکاح پڑھا تو سکتا ہے, اسے رجسٹر اپنے پاس نہیں کر سکتا, اس کے لیے آپ کو نکاح رجسٹرار کو بلانا پڑے گا. تو آپ نے نارمز کو فالو کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگلے زمانوں کے اندر تو یہ رجسٹر نہیں ہوتے تھے. بھائی اگلے زمانوں میں نہیں ہوتے تھے, لیکن ان زمانوں کے اندر لوگ گواہی چھپایا بھی تو نہیں کرتے تھے. آج اگر رجسٹریشن نہ ہو تو میاں بیوی میں اگر کل کو کوئی جھگڑا ہو تو وہ خاوند انکار کر دے کہ یہ تو میری بیوی نہیں ہے, یا بیوی جو ہے اس کے اوپر کیس بنا دے کہ اس نے مجھے اغوا کیا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وراثت کو آپ کس طریقے سے تقسیم کریں گے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لہٰذا جعلی ڈگری کے ذریعے جاب حاصل کرنا یا باقی بھی جعلی کام بغیر ڈاکومنٹیشن کے کرنا یا بینک سٹیٹمنٹ جھوٹی بنوا کے دوسرے ملکوں میں جانا, یہ وہ ساری باتیں جو ایک سوشل ایتھکس ہیں, جس کے لیے آپ کے پاس اگر دین کا بنیادی علم نہ بھی ہو تب بھی آپ کو سوشل ویلیوز کے ذریعے چیز ہماری انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے, سچائی اچھائی ہے, کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے, کسی کا مال ہڑپ کرنا برا ہے. اگر ہمارے پاس انبیاء کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہیومن انسٹنکٹ کے اندر یہ بات رکھ دیا, اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی وہ بھی اللہ کے حضور اسی انسٹنکٹ کی وجہ سے اکاؤنٹیبل ہیں قیامت کے دن, کہ بھئی تمہاری انسٹنکٹ میں تو تھا, یہ غلط کام تم نے کیوں کیا؟ وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میرے تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی. نبیوں کی دعوت جو ہے وہ نور علی نور ہے, اس کے بغیر بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ کے اوپر بھی اچھائی کی جیت دکھائی جاتی ہے, ویلن کو ہمیشہ نیگیٹو کردار دکھایا جاتا ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے کہ یہ نیگیٹو کردار ہے, اس کی شکست ہونی چاہیے, سچائی کی جیت ہونی چاہیے.